آج کا جوان جب آپ جاتے ہو نا، جوان سوال کرتا ہے، جو مولوی مدرسوں میں خود کو قید کر کے رکھتے ہیں، جو کال کوٹھڑیوں میں خود کو بند کرتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ جوان، یہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا ایسا کیوں ایسا کیوں؟ بعض اوقات کیونکہ بصیرت نہیں ہوتی، ہم کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثلا ہمارے کچھ قصیدہ خانوں نے اپنے قصیدوں میں میوزک ملایا، بڑی ممبر سے تنقید ہوئی، انہی مدرسے کے مولویوں نے تنقید کی، ہم نے بھی ممبر سے تنقید کی، بھائی اہل بیت کے نام کے ساتھ میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم خود کیا کرتے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح۔ کل میں نے ولایت فقیہ کی بات کی نا، لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ ایک ترانہ آیا سلام فرماندے، سب نے سنا ہوگا، جس کو میں نے پہلی مرتبہ سنا تو میں خود رو پڑا تھا۔ اس کی شاعری ایسی تھی، ایک اس کا جملہ ہے کہ باہمین قد کوچ کم، بچہ کہتا ہے امام زمانہ میں اسی چھوٹے قد کی، میرا قد چھوٹا ہے، میرے قد کو نہیں دیکھو، لیکن اسی چھوٹے قد کے ساتھ میں تیرے لیے علی ابن مہزیار بنوں گا۔ یہ ترانہ جب ایران میں آیا تو کبھی رہبر نے نہیں کہا یہ ترانہ بناؤ، ایسا نہیں رہبر نے فنڈ کیا اور لوگوں کو بولا کہ بھائی ترانہ پڑھو، اس میں میوزک نہیں، رہبر نے نہیں بولا تھا۔ انڈیویجولی کئی لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور کوئی قصیدہ ہٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، پتہ ہی نہیں لگتا نا، آپ کا کوئی کلپ حد سے زیادہ وائرل ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، لوگ فون کرتے ہیں مولانا یہ چل رہا ہے، ہمیں کیا پتا بھائی کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، کون سی چیز ابھرتی ہے کون سی چیز اترتی ہے پتہ نہیں لگتا۔ اس ترانے نے واویلا مچا دیا، ایسے ہی کسی بیچارے نے پڑھا، حالانکہ نہ وہ مشہور ذاکر ہے، نہ وہ مشہور مداح خان ہے، نہ وہ مشہور مصائب خان ہے، ایک انڈیویجول آدمی تھا، اس ترانے سے پہلے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے پڑھا اور اس ترانے نے تو ایک غوغا بپا کر دیا، ایک واویلا بپا ہو گیا۔ بی بی سی پرشن، اسرائیلی چینل، وہ ایرانی اپنے بچوں کو آئیڈیولوجی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی تھی ان بچوں کو بے دین بنانے کے لیے، ایک ترانے نے ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ حالانکہ جب آپ سلام فرماندے سنیں گے تو سب سے زیادہ جو فوکس ہے نا وہ شاعری پر ہے، میوزک پہ بہت فوکس کم ہے، ایک الگ ٹاپک میں جس پہ آؤں گا، لیکن میوزک تھا اس میں۔ بعض لوگ جو خط ولایت فقیہ کا نام لیتے ہیں، اب رہبر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ترانہ آیا ہے جس نے اسرائیل کو بڑا پریشان کیا ہے، جس نے بی بی سی پرشن والوں کو، واقعاً بی بی سی پہ انٹرویو، تو یہ ایرانی کیا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، مہدویت کی آئیڈیولوجی دے رہے ہیں۔ سلام فرماندے مطلب کیا؟ مطلب کمانڈر آپ جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، کہ یہ چھوٹے بچوں کو خراب کر رہے ہیں جہاد کا جذبہ دے کر، تو رہبر کو رپورٹ آتی ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بول دیا ایک ترانہ ہے جس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے بی بی سی والوں کو، اسرائیل والوں کو۔ ہمارے بعض مولویوں نے کیا سمجھا کہ رہبر نے بولا ہے بس یہ ترانے چلاؤ، صدیوں سے تم اپنے قصیدے خانہ والوں کو ٹوکتے رہے میوزک نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم نے مسجدوں میں مدرسوں میں میوزک کے ساتھ ترانہ چلانا۔ اب سوال ہی آپ نے چلایا، ہم اس ذاکر کو کیا جواب دیں؟ جس قصیدے خان پہ آپ نے اتنی تنقید کی، آپ اس کو کیا جواب دو گے؟ وہ آپ کے منہ پہ لائے گا نا، بھائی تم چلاؤ تو حلال ہے، میں پڑھوں تو حرام ہے۔ پھر تو وہی بات ہوئی نا، مولوی چاہے تو چیل کو حلال کر دے، چاہے کوے کو حلال، مطلب تم شریعت تمہارے گھر کی ہے، جب چاہو تم حلال کرو، جب چاہو تم حرام کرو، تم خود امیج خراب کر رہے ہو نا اپنی۔ آیت اللہ بحر العلوم نے نجف میں تقریر کی، رہبر نے ایک حوالہ دیا کہ ایک ترانہ ہے جس نے ان کو پریشان کیا، جس طرح مختلف چیزوں کے حوالے آتے ہیں، انہوں نے حکم نہیں دیا کہ اپنے مدرسوں میں چلاؤ، کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتے، اپنی مسجدوں میں چلاؤ، جن مدرسوں میں حلال و حرام کا درس دیا جاتا ہے۔ مدرسہ آیت اللہ بحر العلوم فرماتے ہیں اگر یہ میوزک حلال بھی ہے 1% سوچو اگر حرام ہو کہ ہمیں اجازت ہے مسجد میں چلائیں۔